بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب کھلونے لے لو۔ بچوں کے لیے پیزا لے کر جیسے ہی عمر پارکنگ میں کھڑی گاڑی کی جانب بڑھا، کھلونے بیچنے والا 12 سے 13 سال کی عمر کا لڑکا تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ مگر میرے بچے تو بڑے ہیں، وہ ایسے کھلونوں سے نہیں کھیلتے۔ عمر نے معذرت خواہانہ لہجے میں اس لڑکے کو انکار کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نہیں لیں گے تو کوئی اور صاحب اپنے بچوں کے لیے لے جائیں گے۔ اس کی آنکھوں کی چمک یکدم ماند ہوئی، مگر ساتھ ہی خود کو تسلی بھی دی۔ تم پڑھتے نہیں؟ یکدم عمر کو اس میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ صاحب میں پڑھوں گا تو میرے گھر میں چھوٹا بھائی اور بہن جو ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کون پوری کرے گا؟ وہ افسردگی سے گویا ہوا۔ میں اور اماں کام کرتے ہیں، اماں گھروں میں کام کرتی ہیں، میں دن میں ورک شاپ پر کام کرتا ہوں اور رات کو ادھر کھلونے بیچتا ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی اور بہن اسکول جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ میری طرح نہ ہوں، پڑھ لکھ کر بہت آگے جائیں، اسی لیے میں اور اماں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ابا کو پچھلے سال فالج کا اٹیک ہوا تھا، تب سے وہ بستر پر ہیں۔ اچھا یہ رکھ لو۔ عمر نے بٹوے سے کچھ روپے نکال کر اسے دینا چاہے۔ بھکاری نہیں ہوں، محنت کرتا ہوں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اماں کہتی ہیں جو سوال کرتا ہے قیامت کے روز اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں اور قیامت کے دن میرے چہرے پر گوشت نہ ہو؟ عمر کی بات سے جیسے اس کی خودداری کو تازیانہ لگا تھا۔ ارے یار تم تو برا مان گئے۔ اچھا یہ بتاؤ ایک کھلونا کتنے کا ہے؟ 100 روپے کا۔ مگر ابھی تو آپ لینے سے انکار کر رہے تھے۔ عمر کو اس کا یہ انداز اچھا لگا۔ یار تم کھلونے بک جائیں گے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ یہ سارے 10 ہیں صاحب، یہ لو ان سب کے پیسے۔ ایک کھلونا مجھے دو، میرے گھر کام والی آتی ہے، اس کے بیٹے کو دوں گا، باقی تم اپنے گھر کے آس پاس کے بچوں میں بانٹ دینا۔ عمر نے اسے اپنا ارادہ بتایا۔ وہ لڑکا چلا گیا، مگر عمر کو گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنا ماضی یاد آ گیا۔ سوچ کے دریچے کھلتے گئے۔ اس کے ابو ایک فیکٹری میں ملازم تھے۔ عمر اس وقت 8ویں جماعت میں تھا جب اس کے ابو کی دونوں ٹانگیں ایک حادثے میں ضائع ہو گئیں۔ اپاہج ہونے کے باوجود اس کے ابو نے کبھی اس بات کو کمزوری بنا کر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ گھر کے دروازے پر بچوں کے کھانے پینے کا سامان رکھ کر بیچنا شروع کر دیا۔ امی لوگوں کے کپڑے سینے لگیں۔ عمر اسکول جانے سے پہلے سائیکل پر لوگوں کے گھروں میں اخبار دیتا۔ اسکول سے واپس آتا تو ٹیوشن پڑھنے والے بچے آ جاتے۔ شام کو اپنی پڑھائی کرتا۔ یوں تینوں نے مل کر زندگی کی گاڑی چلانا شروع کر دی۔ عمر نے ایم اے کر لیا تو اس کو ایک فرم میں نوکری مل گئی۔ امی نے اپنی بھانجی سے اس کی شادی کر دی۔ آج اس کے 2 بیٹے ہیں جنہیں وہ محنت کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس کے امی ابو دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مگر ان کا صبر، لگن اور خودداری آج بھی عمر کے ہم قدم ہے۔ جبھی آج اس لڑکے کو دیکھ کر اسے اچھا لگا کہ آج بھی ایسے خوددار لوگ موجود ہیں۔ موبائل پر کال آ رہی تھی جو اسے ماضی سے حال میں لے آئی۔ جی میرے بچوں، بس آیا ہوں کچھ دیر میں، عمر نے مسکراتے ہوئے بچوں کو کہا اور گاڑی پارکنگ سے نکال دی۔